بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جہلت ایادی کالبوادی ولکن ربما خفی الصواب وکم ذنب مولدہ دلال وکم بعد مولدہ اقتراب۔ جہلت جہل سمع سے ہے بے خبر ہونا، ایادی ایدن کی جمع ہے بمعنی نعمت، البوادی بادیتن کی جمع ہے دیہاتی، اور خفیہ خفا سمع سے ہے مخفی ہونا۔ ذنبن کی جمع ذنوب آتی ہے گناہ اور غلطی، مولدہ تولید سے ہے بمعنی پیدا کرنے والا، اور اقتراب افتعال کا مصدر ہے قریب ہونا۔ وما جہلت اور بے خبر نہیں ہوئے، ایادی کا تیری نعمتوں سے، البوادی دیہاتی لوگ، ولیکن اور لیکن ربما خفیہ بسا اوقات مخفی ہوتی ہے الصواب درستگی۔ وکم ذنب اور کتنے گناہ ہیں، مولدہ جن کو پیدا کرنے والا، دلال ناز ہوتا ہے، وکم بعد اور کتنی دوریاں ہیں، مولدہ جن کو پیدا کرنے والا، اقتراب قرب ہوتا ہے۔ مطلب یہ بنو کلاب جو ہیں وہ تیری نعمتوں سے بے خبر نہیں ہیں، جانتے ہیں کہ تم ان کے محسن ہو، پھر بھی انہوں نے بغاوت کی ہے۔ بات یہ ہے کہ کبھی درست بات بھی مخفی ہوتی ہے، تمہارے احسانات بھی ان پر مخفی تھے۔ وکم ذنب بہت سی غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ ناز ہوتا ہے، جیسا کہ دوست ایک دوسرے پر غلطی کرتے ہیں ناز کی وجہ سے، اور بہت سی دوریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا منشا قرب ہوتا ہے۔ بنو کلاب بھی ناز کرتے تھے تم پہ، اس لیے بغاوت کی، اور وہ بھی تمہارے بہت قریب تھے اس لیے دور ہوئے۔ وجرم جرہ سفہاء قوم فحل بغیر جارمہ العذاب فإن ہابوا بجرمہم علیا فقد یرجو علیا من یہاب۔ جر النصرہ سے ہے بمعنی کھینچنا، سفہاء جمع ہے سفیہن کی بے وقوف، حل حلول سے ہے نصرہ بمعنی اترنا، ہابو ہے بد سمع سے ہے ڈرنا، اور یرجو رجا نصرہ سے ہے امید کرنا۔ وجرمن اور بہت سے جرم ہیں، جرہو جن کو کیا، سفہاء قوم قوم کے بے وقوفوں نے، فحل العذاب پس عذاب اتر پڑا، بغیر جارمہ اس کے غیر مجرم پر، فإن ہابوا پس اگر وہ ڈرے ہیں، بجرمہم اپنے جرم کی وجہ سے، علیاً علی سے، فقد یرجو پس کبھی امید رکھتا ہے علی سے، من یہاب جو ڈرتا ہے۔ مطلب یہ کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ قوم کے کچھ بے وقوف جرم کرتے ہیں لیکن عذاب سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بنو کلاب کے کچھ لوگوں نے بے وقوفی کی، بغاوت کی، اب سب کو سزا ہو رہی ہے۔ فإن ہابوا اپنی بغاوت کی وجہ سے اگر وہ سیف الدولہ سے ڈرتے ہیں تو پھر سیف الدولہ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ انہیں معاف کر دے گا۔ وَإِن يَكُ سَيْفَ دَوْلَةِ غَيْرِ قَيْسٍ فَمِنْهُ جُلُودُ قَيْسٍ وَالثِّيَابُ وَتَحْتَ رَبَابِهِ ثَبَتُوا وَأَسُّوا وَفِي أَيَّامِهِ كَثُّرُوا وَطَابُوا۔ قیس کے قبیلے کا نام ہے، جلود جلدن کی جمع ہے چمڑا، اور ثیاب ثوبن کی جمع ہے کپڑا۔ رباب سلطنت، نبتو نبتن نصرہ سے ہے بمعنی اگنا، اسو اسن نصرہ سے، ضربہ سے ہے بمعنی گھنا ہونا، کسرو کثرت کرما سے زیادہ ہونا، طابو طیب ضربہ سے ہے خوشحال ہونا۔ فإن یکو اور اگر ہے سیف الدولہ غیر قیسن قبیلہ قیس کا غیر، فمن ہو پس اسی سے ہیں، جلود قیسن قیس کے چمڑے، وثیاب اور کپڑے، وتحت ربابہ اور اس کی سلطنت کے نیچے، نبتو وہ اگے، واسو اور گھنے ہوئے، وفی ایامہ اور اس کے ایام میں، کسرو و طابو زیادہ ہوئے اور خوشحال ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ سیف الدولہ کا تعلق قبیلہ قیس سے نہیں ہے، لیکن قبیلہ قیس پر انعامات سیف الدولہ کرتا ہے، انہیں کپڑے سیف الدولہ دیتا ہے۔ وتحت ربابہ اسی کی سیف الدولہ کی سلطنت کے تحت وہ پیدا ہوئے، زیادہ ہوئے اور خوشحال ہوئے۔ وتحت لوائہ ضرب الاعادی وذل لهم من العرب الصعاب وتحت لوائہ ضرب الاعادی وذل لهم من العرب الصعاب ولو غیر الامیر غزا کلابا ثناہ عن شموسہم ضباب۔ اور اعادی عدوون کی جمع ہے بمعنی دشمن، اور صعاب صعبن کی جمع ہے بمعنی سخت، اور ثنا ثنی ضربہ سے ہے موڑ دینا، شموس شمسن کی جمع ہے سورج بمعنی سردار، ضبابن اس کا معنی کہر ہوتا ہے اور مراد ہیں کمزور لوگ۔ وتحت اور اس کے جھنڈے کے نیچے، ضرب الاعادی انہوں نے دشمنوں کو مارا، وذل لهم اور تابع ہوئے ان کے لیے، من العرب عربوں میں سے، الصعاب سخت لوگ، ولو غیر الامیر اور اگر امیر کا غیر، غزا کلابن جنگ کرتا کلاب سے، ثنا ہو تو اس کو موڑ دیتے اپنے سرداروں سے، ضبابن کمزور لوگ۔ مطلب یہ کہ سیف الدولہ کی حکومت کے تحت انہوں نے دشمنوں کو مارا اور عرب کے سخت لوگ ان کے تابع ہو گئے،
یہ سیف الدولہ تھا جس نے بنو کلاب سے جنگ کی اور ان کو شکست دی۔ اگر سیف الدولہ کے علاوہ کوئی اور ان سے جنگ کرتا تو پھر اس کو شکست دینے کے لیے سرداروں کی ضرورت نہ ہوتی، کمزور لوگ ہی اس کو شکست دے دیتے۔ وَلَاقَىٰ دُونَ سَعْيِهِ تِعَانًا يُلَاقِي عِنْدَهُ الذِّئْبَ الْغُرَابُ وَخَيْلًا تَقْتَضِي رِيحَ الْمَوَامِ وَيَكْفِيهَا مِنَ الْمَاءِ السَّرَابُ۔ لاقا ملاقات سے ہے بمعنی ملاقات کرنا۔ سعیٌ باڑہ، یہاں پر بھیڑ بکریاں باندھتے ہیں۔ الذئب کی جمع ذئاب بھیڑیا، الغراب کوا۔ تقتضی اقتضاء سے ہے غذا حاصل کرنا۔ موامی میوماتن کی جمع ہے بمعنی جنگل۔ اور یکفی کفایت ضربہ سے ہے کافی ہونا۔ ولاقا اور ملاقات کرتا، دون سعیہمی ان کے باڑے سے پہلے، تعانن نیزہ بازی سے، یلاقی جہاں ملاقات کرتا ہے، الذئب الغراب بھیڑیے سے کوا، وخیلن اور وہ ملاقات کرتا ایسے گھوڑوں سے، تقتضی جو غذا حاصل کرتے ہیں، ریح الموامی جنگلات کی ہوا سے، ویکفیہا اور ان کو کافی ہو جاتا ہے، من الماء السراب پانی سے سراب۔ مطلب یہ سیف الدولہ کے علاوہ کوئی اور جنگ کرتا تو پھر میدان جنگ میں جانے کی نوبت نہ آتی، ان کے باڑے کے پاس سے ہی وہ نیزہ بازی کا سامنا کرتا اور شکست کھا جاتا۔ اور ان کی باڑے کی جگہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کوے اور بھیڑیے آپس میں ملتے ہیں، یعنی دشمنوں کی لاشوں کو کھانے میں مصروف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی غرض نہیں رکھتے۔ وخیلن اگر سیف الدولہ کے علاوہ کوئی اور جنگ کرتا تو اس کی ملاقات ایسے گھوڑوں سے ہوتی کہ جنہیں گھاس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جنگلات کی ہوا کو ہی چر لیتے ہیں، غذا بنا لیتے ہیں، اور جب پیاس لگتی ہے اور پانی میسر نہ ہو تو پھر سراب سے ہی کام چلا لیتے ہیں، اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں۔